بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں جس نے یہ تسبیح پڑھی مرنے کے بعد جنت کا انتظار کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی ہو۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک بڑا شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 بار پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرما دے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے گا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے اور آخرکار موت کی طرف بڑھتا ہے۔ ہر عمر کا ایک الگ رنگ، ایک جدا گانا تجربہ اور منفرد تقاضے ہوتے ہیں، مگر بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ دور ہے جب جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اعضاء تھک چکے ہوتے ہیں اور دل کی ملاقات کا مشتاق ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دنیا کی خواہشات سے بے نیاز ہو کر حقیقی ابدیت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک سادہ سی تسبیح انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نجات کے بے شمار راہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہر کلمہ، ہر نصیحت اور ہر دعا امت کے لیے خزانہ ہے۔ انہی میں سے ایک تسبیح جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے مرنے کے بعد جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ حدیث نہ صرف امید دلاتی ہے بلکہ بڑھاپے میں اللہ کے ذکر کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نہ صرف اس تسبیح کے الفاظ اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے بلکہ بڑھاپے میں اللہ سے تعلق، ذکر کی قوت اور جنت کی امید جیسے موضوعات پر بھی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان دنیا کے فریبوں میں سے آگاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جوانی کے خواب، دنیا کی دوڑ، مال اور دولت کی ہرس سب پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے صرف سکون جو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو وہ ذکر جو شاید جوانی میں معمولی لگتا تھا اب روح کی غذا بن جاتا ہے، اور اگر اس ذکر کو مستقل مزاجی سے کیا جائے تو وہی تسبیح جنت کا پروانہ بن سکتی ہے۔ وہ عظیم تسبیح جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور کامیابی کی کنجی قرار دیا، وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہیں مگر ان کا مفہوم بے پناہ وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب انسان بڑھاپے میں ان کلمات کو روزانہ پڑھتا ہے تو یہ تسبیح نہ صرف اس کی تسبیح کو جلا بخشتی ہے بلکہ اس کے نامہ اعمال کو بھی بھاری کرتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بے حد معنی خیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں اس تسبیح کے پڑھنے والے کو جنت کا انتظار کرنے والا قرار دیا۔ اس کے لیے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جب بندہ بڑھاپے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کی سچی توبہ، اخلاص اور محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے حق میں جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ جب روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ ذکر بندے کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ یہ تسبیح قبر کو روشن کرتی ہے، جیسا کہ کئی حدیث میں ذکر ہے۔
کہ ذکر الہی قبر کی تنہائی میں روشنی بند کراتا ہے۔ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے لیے پل صراط پر گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی عبادت کی ایک خاص فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہے، مگر جس نے بڑھاپے میں اللہ سے لو لگائی وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جسم کمزور ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے یا یادداشت دھندلا جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر نہ چھوڑے تو اس کی محنت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک مشہور ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ عمر کے آخری حصے میں صرف یہی تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ صرف یہی تسبیح کیوں بار بار دہراتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر یقین کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میرا انتظار کرے۔ چند ماہ بعد وہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور رہتا تھا اور ان کی قبر کی مٹی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے والدین، دادا دادی یا کوئی بھی بزرگ اس دنیا میں ہیں تو ان سے درخواست کریں کہ یہ تسبیح روزانہ ضرور پڑھا کریں، اور اگر آپ خود بھی بڑھاپے میں ہیں یا بڑھاپے میں داخل ہونے والے ہیں یا اس کی دہلیز پر ہیں تو اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بڑھاپے میں اپنے ذکر سے جڑے رہنے کی توفیق دے اور اس تسبیح کو ہمارے لیے جنت کی بشارت بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسی روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر نہ تھا نہ فاصلوں کی حد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسے ہی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی منظر سجدے میں گر جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی۔ ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفن لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک بند رہیں گے لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ان کو کھولو تو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک ذرہ تھا اور ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہان آباد تھا۔ سبحان اللہ، اس جہان میں دریا بہہ رہے تھے، پہاڑ کھڑے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ان قریب ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صحابان علم، وہ نبی آ چکے ہیں جو یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہوں سے ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادریں آ گئیں۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپواہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہیں۔ ہر صندوق میں ایک لاکھوں جان آباد ہیں اور ہر جہان میں آپ کی آمد کا ذکر
ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صندوق کھولنے کو کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور دوسرا صندوق کھولا تو اندر ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کے در و دیوار پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے گی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل اگر یہ سب میری امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کر رو لیں تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے آقا کریم کی۔ اور اگر وہ ایک بار بھی پڑھ لیں تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر پایا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں لٹا دے گے مگر اسی درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان عطا کی اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی صرف کھیل تماشا نہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنایا، پھر دودھ پیا، پھر غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سنجین کہا گیا ہے، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، جب پورے جوش سے مرد بن گیا پھر شباب کہلایا، یا پھر رجل پھر کہلول جب 30 سال کی عمر پا گئی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر عمر ڈھل گئی، ہڈیاں کمزور ہوئی، بنائی کمزور ہوئی تو راز عمر میں داخل ہوا اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، جنون، جذام اور برس، یعنی جب وہ 50 سال کا پہنچتا ہے تو اس پر اعصاب کو آسان فرما دیتا ہے، جب 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امیر اللہ اور اسریر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں۔ اور پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص کون ہے؟ فرمایا جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک اور شخص آیا اور کہا میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ فرمایا یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ جب حضرت
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزرگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ارذل عمر کی طرف لٹا جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل عمر سے مراد وہ ہے کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، نہ اپنی صفائی کر سکتا ہے، نہ ہی سونگنے دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علماء آئینی فرماتے ہیں، ارذل عمر وہ عمر ہے جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ انسان نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹتا، اور جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں اور بعض کو نکارہ عمر کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر تجھے اللہ نے جوانی دی ہے، صحت عطا کی ہے، طاقت دی ہے، تو اس کا شکر ادا کرو اور نیک اعمال کرتا رہیں تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں مگر اپنے دل میں خوف ہے اپنے گناہوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے گا تو یہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح گناہوں کو ایسے کرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں، یعنی یہ تسبیح ایسے گناہوں کو گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زبان پر ہلکی اور میزان عمل میں بھاری ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وہ جو تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور جو شخص ان کلمات کے ساتھ استغفر اللہ بھی شامل کر لیں، اللہ اس کے دل کو نور سے بھی بھر دیتا ہے، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، ذکر اللہ ہر وقت مفید ہے، مگر چند خاص اوقات میں اس تسبیح کو پڑھنا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کی تسبیحات میں، یا سونے سے پہلے اور وضو کے بعد تنہائی میں، خاص طور پر رات کے وقت۔ جب آپ رات کے وقت اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو سب سے پہلے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کا کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو صبح شام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی نرم و گرم فضاؤں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سکون کے لمحات گزار رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی جو جوان تھی،
چاک و چوبند اور چستی سے بھرپور تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہمیشہ محبت بر دل، منہ لینے والا اور خندہ پیشانی سے لبریز ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ارشاد فرمایا، عائشہ آؤ ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر تیار ہو گئی اور فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ یہ پہلا موقع تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبلی پتلی تھی، جوانی کا جوش تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صرف مسکرا دیے۔ ان کے چہرے میں بار بار وہ تبسم تھا جو دلوں کو سکون دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور کوئی شکایت نہ کی، نہ کوئی گلہ کیا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر کچھ عرصے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، آؤ عائشہ ہم پھر دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کہاں وہ جسم، کہاں وہ سستی، کہاں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اسے راز فرمایا تو دوڑ شروع ہوئی۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو خوشی سے فرمایا، یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود روایت کیا۔ یہ دوڑ کا منظر صرف ایک تفریح کا منظر نہ تھا، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا وہ واحد پہلو جھلکتا ہے جو حسن سلوک، محبت اور شفقت اور خوشی طبی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ محبت، خلوص، مسکراہٹ اور زندگی کے ہر رشتے میں نرمی کا نام ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، اخلاق اور سکون پیدا فرمائے، ہمیں نرمی، اخلاق اور پیار سے جینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہماری زبانوں کو تندرستی عطا فرما اور ہماری زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔